اینیمل فارم کا چھٹا باب ہے اخراج۔ گرمیوں کے مہینے گزر گئے اور اینیمل فارم کے جانوروں نے فارم کی دیکھ بھال اور بہتری کے لیے انتھک محنت کی، تاہم ان کے اتحاد کی سطح کے نیچے تناؤ بڑھنے لگا۔ ایک دن نپولین اور سنو بال کھیتوں میں آمنے سامنے کھڑے تھے، ان کی آوازیں بحث میں بلند ہوئی۔ دوسرے جانور بے چین خاموشی سے دیکھتے رہے۔ تم غدار ہو سنو بال، نپولین نے تھوکا، اس کی آنکھیں غصے سے بھڑک رہی تھی۔ تم میرے اختیار کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ سنو بال اپنی جگہ کھڑا رہا، اس کے کان انکار میں پیچھے ہٹ گئے۔ میں وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو فارم کے لیے بہترین ہو، نپولین، اس نے جواب دیا۔ آپ وہ ہیں جو ضد کر رہے ہیں اور سننے سے انکار کر رہے ہیں، نپولین نے تنزیہ کہا۔ اس کا ہونٹ اوپر کی طرف مڑ گیا۔ تم صرف میری قیادت پر رشک کر رہے ہو، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ تم ہمیشہ سے حسد کرتے رہے ہو۔ سنو بال کی آنکھیں غصے سے چمکی، لیکن اس نے اپنا غصہ برقرار رکھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اس نے کہا، میں نے اس فارم کو بنانے کے لیے آپ کی طرح محنت کی ہے۔ لیکن نپولین عقل سے بالا تر تھا۔ وہ کتے کی طرف متوجہ ہوا جنہیں بغیر کسی سوال کے اس کی بات ماننے کی تربیت دی گئی تھی۔ گارڈز، وہ بونگا، اس غدار کو لے جاؤ۔ کتے حرکت میں آ گئے، سنو بال کا کھیتوں سے باہر اور کھیتوں میں پیچھا کرتے ہوئے۔ سنو بال جتنی تیزی سے بھاگ سکتا تھا، لیکن کتے اس کی طرف بھاگ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ فارم کے کنارے پر پہنچا، سنو بال نے مڑ کر نپولین کی طرف چیخا، یہ اختتام نہیں ہے۔ وہ رویا، میں واپس آؤں گا، نپولین نے اسے جاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جنگ جیت چکا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ جنگ ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، فارم پر نپولین کی گرفت مضبوط ہوتی گئی۔ وہ دوسرے جانوروں کو ڈرانے اور کنٹرول کرنے کے لیے کتوں کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ظالم ہوتا گیا۔ فارم کو تقسیم کر دیا گیا۔ کچھ جانور نپولین کی حمایت کر رہے تھے اور کچھ اس کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن جیسے جیسے ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے، یہ واضح ہو گیا کہ نپولین فارم پر غالب قوت تھا اور سنو بال مثالی اور کرشماتی رہنما دوبارہ کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ سنو بال کے نکالے جانے سے جانور حیران اور پریشان تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگ اس کی تعریف اور احترام کرتے تھے اور وہ سمجھ نہیں سکتے تھے کہ نپولین اس کے خلاف کیوں ہو گیا تھا۔ لیکن نپولین بے رحم اور چالاک تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اپنی حکمرانی کے خلاف کسی بھی قسم کی مخالفت کو ختم کرنا ہے، اور وہ اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے جو بھی کرنا پڑے وہ کرنے کو تیار ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، جانوروں کو یہ احساس ہونے لگا کہ نپولین کی حکمرانی وہ نہیں ہے جس کی وہ امید کر رہے تھے۔ وہ ظالم اور جابر تھا، اپنے کنٹرول کو برقرار رکھنے کے لیے خوف اور دھمکی کا استعمال کرتا تھا۔ لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ نپولین نے اپنی طاقت کو مضبوط کر لیا تھا اور جانور اس کے خلاف مزاحمت کرنے کے لیے بے بس تھے۔ فارم اب آزادی اور مساوات کی علامت نہیں رہا تھا، یہ ایک آمریت بن چکی تھی جس میں نپولین سپریم حکمران تھا اور جانور اس کے غضب سے ڈرتے رہتے تھے۔ سال گزرتے گئے اور جانور نپولین کی حکمرانی کے عادی ہو گئے۔ انہوں نے اس کے خوف میں رہنے سیکھا اور انہوں نے اس کے غضب سے بچنے کی پوری کوشش کی۔ لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو انقلاب کے نظریات کو کبھی نہیں بھولے۔ انہیں وہ دن یاد آئے جب فارم آزادی اور مساوات کی علامت تھا، اور وہ ان دنوں کے لوٹنے کی خواہش رکھتے تھے۔ اور اس طرح انہوں نے انتظار کیا اور ایک بہتر مستقبل کی امید کی، ایک ایسا مستقبل جب فارم ایک بار پھر سب کے لیے آزادی اور مساوات کی جگہ ہوگا۔ لیکن فی الحال وہ نپولین کے ظلم کے خوف میں جی رہے تھے۔